السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق علیہ۔ بلوغ المرام من ادلت الاحکام کی حدیث نمبر 316 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے نام نہ ذکر کرتے ہوئے وہ انہوں کا ذکر کیا ہے، ان سے روایت ہے، یعنی اس حدیث سے پہلے جو راوی ہے وہی اس حدیث کی بھی راوی ہے، کیونکہ نام بار بار لینا تکرار ہو جاتا ہے، تو اس تکرار سے بچتے ہوئے انہوں نے وعنہ کہہ کر کے روایت ذکر کر دی ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ حدیث کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اثقل الصلاة علی المنافقین۔ اثقل، اثقل کا معنی ہوتا ہے بھاری، بوجھل، وزنی۔ اثقل یہ افعل التفضیل کا صیغہ، سب سے زیادہ وزنی، سب سے زیادہ وزنی، بھاری۔ اثقل الصلاۃ، سب سے بھاری نماز، یعنی سب سے مشکل نماز، یہ سمجھ لیں۔ سب سے بھاری نماز مطلب سب سے مشکل نماز۔ علی المنافقین، منافقوں پر۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں جو آدمی زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے، زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے، ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ پہنتا ہے، اسلام پر عمل کرتا ہے، لیکن اندر سے کفر چھپا ہوا ہے، یعنی جو اسلام کو ظاہر کرے لیکن دل میں کفر کو چھپائے، ایسے آدمی کو منافق کہا گیا ہے۔ اور منافق کی دو قسم ہے، ایک ہوتا ہے عقیدے میں نفاق اور ایک ہوتا ہے عمل میں نفاق۔ عقیدے میں نفاق اگر ہو تو یہ کفر کے درجے میں جاتا ہے، بلکہ کفر سے بدتر درجہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلی تہہ میں ہوں گے۔ تو ایک عقیدے کا نفاق ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل میں کفر چھپا کے رکھا ہے، ظاہری طور پر مسلمان بنتا ہے لیکن وہ اندر سے کافروں سے ملا ہوا ہے۔ اور نفاق کی دوسری قسم ہے عملی نفاق، یعنی آدمی کا عقیدہ تو صحیح ہے، ایمان درست ہے، دل میں کچھ کفر وغیرہ چھپا نہیں ہے، لیکن اس کے جو اعمال ہے، کردار ہے، وہ منافقوں جیسا ہے، یعنی عملی اعتبار سے وہ منافق ہے۔ عمل کیسا کر رہا ہے؟ منافقوں جیسا کر رہا ہے۔ تو عملی نفاق کی وجہ سے بندہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا لیکن بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ اور عقیدے کے لحاظ سے اگر نفاق ہے تو یہ کفر سے بدتر ہے، کفر سے زیادہ سنگین اور خطرناک ہے۔ تو منافق کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ منافق کسے کہتے ہیں؟ وہ آدمی جو ظاہری طور پر مسلمان ہو لیکن اندر سے کفر چھپا کے رکھا ہو، جو اسلام کو ظاہر کرے اور ظاہری طور پر مسلمان بننے کی کوشش کرے لیکن وہ اندر سے کفر چھپا کے رکھا ہے، تو ایسے آدمی کو منافق کہا گیا ہے۔ صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، بالکل آسان ہے، عشاء کی نماز، فجر کی نماز۔ اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر۔
منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز، مشکل نماز فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ منافقوں پر سب سے زیادہ وزنی، بھاری، مشکل نمازیں میں یہ فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ اگر وہ لوگ جان لیتے، اگر وہ لوگ جان لیتے، سمجھ جاتے، علم ہوتا، علیم یعلم مانے جاننا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ اگر وہ لوگ جان لیتے، ما فیہما ان دو نمازوں میں کیا ہے۔ ما مانے کیا، فی مانے میں، فی سے فیہما، فیہما ہما مانے ہوتا ہے دو، فیہما اے فی ہذین الصلواتین ان دو نمازوں میں، فی ہذین فی ہاتین الصلاتین، فی ہاتین الصلاتین۔ ولو یعلمون ما فیہما اگر وہ لوگ جان لیتے کہ ان دو نمازوں میں کیا ہے، یعنی کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے، کیا درجہ ہے، یعنی فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں، لَأَتَوْهُمَا تو وہ ان دو نمازوں میں حاضر ہوتے۔ اتیاتی مانے آنا، اتیاتی مانے کیا ہوتا ہے، آنا، لَأَتَوْهُمَا وہ لوگ آتے، ہما ان دو نمازوں میں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے۔ وَلَوْ حَبْوًا وَلَوْ حَبْوًا حَبْوًا لو مانے اگر ہوتا ہے، لو مانے اگر، یہ کئی مرتبہ گزر چکا ہے۔ حَبْوًا حب اس کا علماء نے دو معنی بتلایا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جیسے بچہ گھٹنے کے بل گھسٹ گھسر کر چلتا ہے، وہ کیفیت مراد ہے۔ ہاں وہ کسے کہتے ہیں، یعنی بچہ گھٹنے کے بل چلتا ہے، اس کیفیت پر اگر چلنے کی نوبت آ جائے انسان کے پاس تو بھی وہ مسجد میں آئے گا نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی علماء نے بتلایا ہے کہ جسم کے پچھلے حصے کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر آنا۔ حبو کا معنی، ایک معنی یہ ہے جسم کے پچھلے حصے یعنی سرین کے بل، مقعد کے بل گھسر گھسر کر آنا۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر۔ منافقین پر سب سے زیادہ مشکل، بوجھل، وزنی نمازوں میں سے سب سے زیادہ بھاری نماز فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ اثقل الصلاة علی المنافقین، منافقوں پر سب سے زیادہ وزنی، بھاری، مشکل نمازوں میں سے صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ یعنی منافقین نماز پڑھتے ہیں، منافق نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نماز میں وہ خلوص نہیں ہے، ان کی نمازوں میں وہ خلوص نہیں ہے، وہ للہیت نہیں ہے، وہ اخلاص نہیں ہے، بلکہ مکر و فریب چھپا ہوا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ منافقین کی نماز کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ تین طرح کی تھی۔ پہلی کیفیت یہ تھی کہ جماعت سے پیچھے رہتے تھے، جماعت سے، دیکھیے فجر اور عشاء میں غائب تھے، پیچھے رہتے تھے۔ ایک کیفیت یہ تھی کہ وہ جماعت سے پیچھے رہتے تھے۔ دوسری کیفیت ان کی یہ تھی نماز میں کہ وہ نماز کو پڑھتے تھے لیکن بڑی تاخیر سے پڑھتے تھے، یہ دوسری کیفیت ہے۔ اور تیسری کیفیت یہ ہے کہ وہ نماز کو جلدی سے ادا کرتے تھے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے، اگر یہ تینوں کیفیت اگر ہم مسلمانوں کے اندر ہو تو پھر یہ نفاق کی بڑی خطرناک شکل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نماز کا مسئلہ کتنا سنگین ہے کہ وہ آدمی جو خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے وہی مومن ہے، اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جماعت چھوڑ رہا ہے، نماز سے غافل ہے، ایمان کا خاتمہ ہے، یہ ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے۔
نبی کے دور کے جو منافق تھے، ایک نمبر کے منافق تھے، وہ بھی صف اول کے نمازی تھے، ظہر عصر مغرب میں نماز پڑھتے تھے، فجر اور عشاء میں نہیں پڑھتے تھے، غائب رہتے تھے، اندھیرے کا خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لقد صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، کہ جماعت سے وہی آدمی پیچھے رہتا تھا جو منافق آدمی ہوتا تھا، یعنی جس کا نفاق بالکل کلیئر ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَاذَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ آدمی اگر مریض ہے، چلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، تو لوگ اس کو دو کندھوں کے درمیان، دو آدمیوں کے درمیان سہارا دے کر کے مسجد میں لاتے تھے اور پہلی صف میں اس کو کھڑا کر دیتے تھے۔ یعنی آدمی پر چلنے کی طاقت نہیں ہے تو دو آدمی اس کو پکڑ کر کے سہارا دے کر کے مسجد میں لاتے تھے اور صف اول میں بٹھاتے تھے۔ یہ کس کی روایت ہے؟ مسلم کے اندر موجود، حتی یقام فی الصف، صف اول نہیں، حتی یقام فی الصف، یہاں تک اس کو صف میں کھڑے کر دیتے تھے، صف میں اس کو لا کے رکھ دیتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام بیماری کے باوجود، کمزوری کے باوجود، جسمانی قوت کی چلے جانے کے باوجود بھی وہ جماعت نہیں چھوڑتے تھے، وہ نماز میں آ کر کے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ اور جو جماعت سے پیچھے رہتا تھا وہ پکا منافق ہوتا تھا، پہچان ہی ہوتی تھی کہ جو آدمی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا ہے یہ منافق ہو گیا ہے۔ تو منافقوں پر نماز بھاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بہت بھاری چیز ہے سوائے مومنوں کے جو ڈرنے والے ہیں، خاشعین، خشوع خضوع اختیار کرنے والے اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے علاوہ سب لوگوں پر نماز کیا ہے؟ بھاری ہے۔ تو نماز بھاری ہو رہی ہے، یہ نفاق کی پہچان ہے۔ اور منافق نماز کو تاخیر سے پڑھتے تھے، جماعت سے پیچھے رہتے تھے، نماز میں اللہ کو کم یاد رکھتے تھے، نماز میں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، قرآن نے کیا کہا کہ منافق لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا منافق لوگ نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق لوگ اللہ کو بہت کم یاد رکھتے ہیں، اللہ کو بہت کم یاد رکھتے ہیں۔ تو ایسی نماز سے بچنا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جان لیتے کہ ان دو نمازوں میں کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے، کیا مقام ہے، کیا فضیلت ملنے والی ہے، تو وہ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، کہ یہ لوگ ضرور مسجد میں جماعت کے لیے دونوں نمازوں میں حاضر ہوتے، اگرچہ ان کو گھسٹ گھسٹ کر آنا پڑے، مقعد کے اور سرید کے بل، چوتڑ کے بل آنا پڑے تو بھی آئیں گے، گھٹنے کے بل آنا پڑے تو بھی آئیں گے۔ لیکن چونکہ علم نہیں ہے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آدمی غفلت کی زندگی گزارتا ہے اور نمازوں سے، مسجدوں سے، جماعت سے دور ہو جاتا ہے۔ علم ہوگا، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، تقوی پیدا ہوگا، للہیت پیدا ہوگی، عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، شیطانی شر اور اس کے ہتھ کنڈوں سے آدمی بچے گا۔ لیکن علم نہیں ہوگا وہ اس کا شکار ہو جائے گا۔ لہذا ہم سب کو خاص طور سے فجر اور عشاء کی نماز کی باجماعت ضرور پابندی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو سب سے بدترین آدمی قرار دیا ہے، کہا اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے ایسے آدمی سے جو آدمی دن بھر گدھے کی طرح کام کرتا ہے اور رات میں سو جاتا ہے، نہ فجر کی پابندی نہ عشاء کی پابندی، سو جاتا ہے، دن بھر 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ کی ڈیوٹی کرتا ہے، کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کے کام کرتا ہے، پسینے میں سرابور ہو جاتا ہے، دنیا کمانے کے لیے، دولت اکٹھا کرنے کے لیے، سیلری لینے کے لیے وہ بڑی محنت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا جو حق ہے اس کی ادائیگی میں اتنا غافل ہو گیا، آخرت کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ نماز چھوڑ کر کے سو رہا ہے۔ یہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین آدمی ہے کہ جو آدمی دن بھر تو خوب تھکتا ہے، گدھے جیسا کام کرتا ہے اور رات میں آ کے بستر پکڑ لیتا ہے، نہ جماعت کی فکر ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ مسجد کی فکر ہے، نہ اذان کی فکر ہے، بس سو رہا ہے کھا پی کر کے، جانوروں جیسی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ منافقوں کی زندگی ہے۔ لہذا ہم سب کو نماز کے تعلق سے حساس ہونا چاہیے۔
اس حدیث کے آخری ٹکڑے پر آپ غور کریں کہ وہ جماعت کے لیے آتے اگرچہ ان کو جسمانی تکلیف ہی کیوں نہ ہو، گھسٹ گھسٹ کر کے آنا پڑ جائے، گھٹنے کے بل آنا پڑ جائے، جھک کے آنا پڑ جائے، اس سے جماعت کی اہمیت پتہ چلتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا کتنا اہم معاملہ ہے۔ اس لیے علماء نے اس کو واجب اور فرض کے درجے میں رکھا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض اور واجب ہے۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ جماعت کی پابندی اور جماعت کی جو فرضیت ہے یہ مردوں کے لیے خاص ہے، اور خواتین پر جماعت سے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ اچھا، کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں ایسے لوگوں گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت سے مسجد میں نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے، میں اپنی جگہ کسی کو کھڑا کروں اور میں جاؤں ایسے لوگ گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو وہاں پر آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ظاہر کیا لیکن آپ نے عمل نہیں کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت تھے، آپ رحمت بن کر کے آئے تھے، کیونکہ گھروں میں خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ہاں جن کے اوپر جماعت فرض نہیں ہے، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے رحم کا معاملہ فرمایا، چھوڑ دیا۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنا رحیم تھے، کتنا مہربان تھے امت کے لیے، رحمت بن کر کے آئے تھے۔ یہ آپ کی رحمت کا حصہ ہے کہ آپ نے ایسی کوئی سزا نافذ نہیں کی ہے۔ تو مردوں پر یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز مسجد میں ادا کریں۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے، نمبر 1، عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی، منافق پر نماز بہت بھاری ہے، منافق پر نماز بہت بھاری ہے، بہت مشکل کام ہے نا منافق کے لیے۔ پتھر سے پتھر اور چٹان سے چٹان وہ ٹال سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، ہٹا سکتا ہے، لیکن نماز پڑھنا اسے بہت بھاری ہے۔ تیسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ جس آدمی پر نماز بھاری ہو اس کے دل میں نفاق ہے، منافق ہے۔ آج تو لوگ بالکل شان سے کہتے ہیں ہم مسلمان، ہم مسلمان۔ ارے نبی کے زمانے میں جو ایک نمبر کے منافق تھے وہ صف اول کے نمازی تھے، ظہر عصر مغرب کے اندر، وہ اندھیرے والی نماز میں فجر اور عشاء کی نماز میں پیچھے رہتے، نماز نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی، عشاء کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی، چراغ تھا نہیں، راستے میں اجالے تھے نہیں، تو لوگ اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سو جاتے تھے اور مسجد میں نہیں آتے تھے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا ہے۔ تو جس پر نماز بھاری ہو، جو نماز کو بوجھ سمجھتا ہو، تو وہ آدمی منافق ہے۔ اب بتائیے، 40 سے لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، 50 سال سے ہو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، 60 سال کے ہو گئے فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ منافق کی پہچان ہے، نفاق کی علامت ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، رونا چاہیے اس پر۔ جس چیز کو شریعت نے کہا ہے کہ فجر کی نماز منافق پر بھاری پڑتی ہے، تو جس پر بھاری پڑ رہی وہ منافق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق کے فتنے سے بچائے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ظاہری عمل کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن نبی کے زمانے میں منافق ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز باجماعت نماز پڑھتے تھے، تو وہ ظاہری طور پر نماز پڑھتے تھے، ظاہری عمل کا فائدہ نہیں ہے۔ اسی عمل کا فائدہ ہوگا جو عمل خلوص سے کیا جائے، اخلاص سے کیا جائے، للہیت کے ساتھ کیا جائے، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ نفع بخش عمل ہے۔ لیکن جو ظاہری طور پر کیا جائے کہ آدمی ظاہری طور پر نماز پڑھ رہا ہے، سر گرانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی عبادت کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جماعت سے پیچھے رہنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے اور یہ منافق کی پہچان ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی جائے گی، فجر کی نماز غلط میں پڑھی جائے گی، اندھیرے میں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جماعت کو پانے کے لیے اگر مشقت ہو تو برداشت کر لینا چاہیے، بیماری ہو، تکلیف ہو، درد ہو، ہاں تو برداشت کرنا چاہیے۔ اسلام قربانی چاہتا ہے، دین قربانی چاہتی ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہے کہ ان دو نمازوں میں کیا ہے،
لوگ گھسٹ گھسٹ کر کے گھٹنے کے بل آئیں گے، پچھلے جسم کے پچھلے حصے کے بل گھسٹ گھسٹ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی تکلیف برداشت کرتے ہوئے آئیں گے، بہت تکلیف ہوگی لیکن وہ آئیں گے. جیسے صحابہ کرام نہیں چل سکتے تھے تو 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں آتے تھے، کندھا پکڑ کر آتے تھے. تو پتہ چلتا ہے کہ علم ہو تو آدمی صحیح نتیجے پہنچتا ہے، اگر علم نہ ہو تو آدمی برباد ہو جاتا ہے، شیطان کے شکنجے میں آ کر کے تباہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.